मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अफजाल है और मैं निशात कॉलोनी से बिलोंग करता हूं। और आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं फेथ टीवी का और पास्टर सीसल जॉन बरकत का कि जिनके वसीला से आज हम यहां पर आए हैं खुदावंद के कलाम की मुनादी करने। और मेरा ईमान है कि जितने लोग आज फेथ टीवी पे मुझे वॉच कर रहे हैं, जब आप खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। आज मेरा जो टॉपिक है मसीहत में मेरा मकाम। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में जो मसीहत में आज हमारा मकाम है, आज बहुत से जो मसीही लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते कि आज मसीहत में मेरा मकाम क्या है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने मकाम का पता होना चाहिए। हम मसीहत में रहते हुए मसीही तो हैं, लेकिन हमें अपने मकाम का पता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने हमें कलाम में कितने बड़े बड़े मकाम दिए हैं। क्या आज आप उस मकाम को जानना चाहते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, आएँ मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा का कलाम क्या बयान करता है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखें तो खुदा के कलाम में ये बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और खुदा ने इतना बड़ा मकाम हमें फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ये आज मसीहत में रहते हुए खुदा ने हमें इतना बड़ा मकाम दिया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में 3 ऐसे मकाम हैं जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। पहला मकाम जो है कि तुम दुनिया के नूर हो, और दूसरा मकाम तुम दुनिया के नमक हो, और तीसरा जो मकाम है वो है तुम खुदा का मक़दस हो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में हमें बहुत से बड़े मकाम दिए गए हैं और आज हम अपने मकाम को पहचानने की कोशिश नहीं करते और ना ही हम मसीहत में उस मकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, पहला जो मकाम खुदा ने हमें दिया है वो है तुम दुनिया के नूर हो। मेरे अज़ीज़ों, हम दुनिया के नूर हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम में दुनिया के नूर होते हुए भी आज तारीकी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले जो हम तारीकी में ज़िंदगी गुजारते हैं, और मेरे अज़ीज़ों, हम उस तारीकी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना नहीं चाहते और ना ही हम खुदा के नूर में शामिल होना चाहते हैं। तारीकी एक अंधेरा है, एक गुमराही है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया के नूर कहा है। मेरे अज़ीज़ों, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अगर दिखाएगा तो मेरे अज़ीज़ों दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि गुनाहगार को बचा नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है, और वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आ जा, मैं तुझे दुनिया से नजात दूंगा और हर एक गुनाह की तेरे माफ़ी दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा का नूर जो है वो हमारी ज़िंदगी में चमकना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि खुदा ने हमें इतना बड़ा मकाम दिया है। आज हम उस नूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं पालूस की ज़िंदगी को, जब वो साउल था, तो मेरे अज़ीज़ों, उसका काम क्या था
کہ ہمارے مسیحیوں کو ڈرانا دھمکانا، ان کو قید کرنا، ان کو قتل کرنا، یہ اس کا پیشہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا کا نور اس کی زندگی میں چمکا اور اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی، آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس تاریخ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ساؤل کی زندگی گزار رہے ہیں اور خدا کے اس نور میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی زندگی تاریکی ہے۔ اگر میرے عزیزو آج آپ کے خدا زندگی میں نور چمکانا چاہتا ہے، آپ کی تاریکی کو اس زندگی کی تاریکی سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور میرے عزیزو خدا کے نور میں آپ کی زندگی کو لانا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ کیا آپ آج اپنی زندگی جو ہے وہ اس نور میں گزار رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر نہیں گزار رہے تو اپنی زندگی میں اس مقام کو پہچانیں کہ خدا نے آپ سے کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ میرے عزیزو، دوسرا جو مقام ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں خدا نے یہ بھی مقام دیا ہے، اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا، نہ کھاد کے، لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان ہو سنیں خدا کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں ہم دنیا کے نمک ہیں، اور میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو میرے عزیزو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ میرے عزیزو، دنیا میں نمک بننے کی میں آپ کو 2 طرح کی باتیں بتاتا ہوں۔ آج خدا کے کلام میں ایک اچھا نمک ہے اور ایک ناکارہ نمک ہے جو باہر پھینکا جاتا ہے اور لوگوں کے قدموں کے نیچے روندا جاتا ہے، لیکن آج میرے عزیزو آپ نے اچھا نمک بننا ہے، جو میرے عزیزو دنیا کو نمکین کرے گا، اور جو خدا کا کلام آپ کی زندگی سے نکلے گا وہ بھی اس اچھے نمک کی طرح ہوگا کہ جو اسے چکھے گا، کھائے گا، وہ اس سے کیا کرے گا؟ تندرستی اور صحت پائے گا۔ میرے عزیزو، آج تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ میرے عزیزو، اگر وہ مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ میرے عزیزو، ناکارہ نمک کی یہ مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نہ چرچ جانا، نہ خدا کو ٹائم دینا، نہ اپنے اس مقام کو پہچاننا کہ خدا نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں ناکارہ نمک کی طرح۔ میرے عزیزو، اچھا نمک اس کا مطلب ہے اچھے لوگ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور میرے عزیزو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو میرے عزیزو ان کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی بھی برکت ان کی زندگی سے خالی نہیں رہتی، بلکہ خدا کا آسمان ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نمک جو ہے وہ پانی میں
حل ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کا پتہ، اس کی نمکیت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم پانی کو پیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج مسیحت میں اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، آپ کے جب اندر خدا کا کلام ہوگا، آپ اس کلام کو لوگوں تک بیان کریں گے، تو میرے عزیزو لوگ جانیں گے کہ یہ مسیحی ہے، اور مسیحت میں اس کا مقام ایک نمک کی طرح ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ آج کا ہے کہ خدا نے اتنا بڑا مقام کسی کو آج تک دنیا میں نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے، کہ تم خدا کے مقدس ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، پالوس رسول کا خط کرنتس کی کلیسیا کے نام اور اس کا 3 باب اور اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا، تو کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج یہاں پر خدا کیا فرماتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیزو، خدا نے اتنا بڑا مقام ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ آج ہمیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، خدا کے اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ خدا نے ہمیں روحانی بدن دیا ہے، لیکن آج بھی روحانی ہونے کے باوجود ہم جسمانی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کے ان کاموں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو خدا نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جسمانی سے روحانی بنے اور خدا کے اس بڑے مقام کو آپ حاصل کریں، تو آج سے اپنی روحانی زندگی گزارنا شروع کریں۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا جو ہے وہ بہت مہربان ہے اور خدا نے ہمیں بہت سے بڑے بڑے ایسے کام دیے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ جو ہے وہ مقدس داؤد زبور 34 میں فرماتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس میں پناہ لیتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں کچھ کمی نہیں۔ شیر ببر کمزور اور بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کا طالب کسی اچھی چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں جسمانی سے روحانی بنانا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جسمانی کام جو ہے وہ خدا کے کام نہیں بلکہ روحانی کام جب ہم کریں گے تب ہی ہم اس خدا کے مقدس میں شامل ہو سکیں گے، کیونکہ جب جسمانی ہونے کے ناطے جو جسم ہے، جب تک اس کے اپنے مقام کا پتہ نہ ہو تب تک وہ جسمانی ہے۔ جیسے مقدس موسیٰ جب تک وہ جسمانی تھا اور فرعون کے محل میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن میرے عزیزو جب وہاں سے وہ نکلا اور خدا نے اس کو آواز دی اور وہ روحانی طور پر خدا کے تابع ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور میرے عزیزو بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ کے قریب مرد تھے جو خدا کے حضور اس وقت آئے، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے ان کو بھی خدا نے برکت دی اور خدا نے ان کو بھی چنا تاکہ وہ بھی خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، بحر کلزم سے نکال کر خدا اپنے پاس ان کو لے کر آیا تاکہ وہ خدا کے تابع ہو جائیں اور جسمانی زندگی کو چھوڑ کر روحانی زندگی گزاریں۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی روحانی زندگی گزاریں تو میرے عزیزو آپ کو خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے اور خدا کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان مقاموں کو اور مسیحت کے جو مقام ہیں ان کو حاصل کریں تو میرے عزیزو آج سے اپنی زندگی کو کیا کریں؟ تبدیل کریں اور میرے عزیزو اپنی زندگی میں
खुदा के जलाल को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि खुदा का जलाल उसकी ज़िंदगी में शामिल होगा जब वो मसीहत में अपने मकाम को जो है वो पहचानेगा और खुदा के कलाम को और खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में लेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमारे लिए बाबरकत रहा है, और जब खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करके रख देता है। मेरे अज़ीज़ों, मसीहत में आज हमारा मकाम क्या है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में तो खुदा ने फरमा दिया है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो, तुम खुदा का मक़दस हो, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियां उस मकाम के मुताबिक नहीं गुजार रहे, बल्कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगियां गलियों के मोड़ों पर नशे में और बुरी आदतों में, बुरी सोबतों में रहकर हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें ये मकाम नहीं बख्शे, बल्कि खुदा जो ज़िंदा खुदा है और वो सब का बाप है, उसने हमें इतने बड़े मकाम दिए हैं, और आज हमें भी उस मकाम की कदर करनी है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि खुदा जो है वो शेरे बब्बर जो है वो कमज़ोर हो सकता है और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी अच्छी चीज़ के मोहताज ना होंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा और बरकत पर बरकत देगा, और हमेशा जो है वो खुदा का आसमान आपकी ज़िंदगी में खुला रहेगा। आपकी ज़िंदगी से बुराइयां जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी, और आपकी ज़िंदगी से हर तरह की बीमारियां जो है वो खुदा ख़त्म कर देगा। लेकिन जब आप खुदा के इस मकाम को पहचानेंगे जो खुदा ने आपको दिया है, तब ही ये मौजज़ा होगा और खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आखिर में एक छोटा सा शेर है जो मैंने इसके मुताबिक लिखा है। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहते नी कि हर सा चुआवे तेरा ना खुदाया। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहते नी हर सा चुआवे तेरा ना खुदाया। करिश्मा तेरी मोहब्बत दा या रब, ए चन तारे ए अंबर ए धरती तू बनाया। मैं तेरा ना लैके जेड़े भी रस्ते टुरिया, मंजिल नू पैरां दे हेठां मैं पाया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।